السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المجاہد اسلامک قرآن اکیڈمی کی جانب سے بندہ وسیم اللہ مجاہد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ محترم سامعین، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل سبسکرائب کر دیں اور لنک شیئر کر دیں، ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ محترم، آج ہمارا نورانی قاعدے کے اندر ہم اپنے اس کورس میں 3 چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں۔ ایک ہے کچھ معلومات اور نکات اساتذہ کے لیے، ایک ہے کچھ چیزیں ایسی جو چھوٹے بچوں کو سکھانے کا طریقہ ہے، اور ایک تیسری چیز یہ ہے کہ ایسے بچے کہ جن کو پہلے سے ناظرہ آتا ہے لیکن ان کی تجوید ٹھیک نہیں ہے، پڑھتے غلط ہیں، ان کے لیے۔ تو ان تینوں پوائنٹ پہ ہم اپنے پورے اس کورس کے اندر بات چیت کرتے رہیں گے۔ یہ آج کا جو سبق ہے یہ اساتذہ کے لیے ہے۔ تختی نمبر 1 حروف مفردات کا سبق نمبر 34۔ اس میں ہم بحث کرتے ہیں، یہ ایک حرف ہے، یہ والا۔ پہلے الف با تا سے جب یا تک حروف لکھے جاتے تھے تو ان کے اندر ایک یہ حرف لکھا جاتا تھا، یہ آپ دیکھ لیں سامنے۔ یہ کیا تھا، کیوں لکھتے تھے، اس حوالے سے آج کی اس ویڈیوز کے اندر سبق میں ہم گفتگو کریں گے، اور یہ بڑا دلچسپ اور علمی اور تاریخی سلسلہ ہے۔ اس کے لکھنے کے 2 طریقے تھے۔ ایک تو یہ تھے کہ الف با تا سے حروف لکھتے، جب میم پہ پہنچتے تو اسے لکھتے میم نون واو، اور اس کے آگے یہ لکھتے، اور پھر کہتے ہا حمزہ یا، یعنی واو اور ہا کے درمیان میں اس کو لکھتے تھے۔ اور بعض میں ایسا تھا کہ میم نون واو ہا یہ اور پھر حمزہ یا، جی پہلے ہا سے پہلے تھی اور اب ہا کے بعد ہے، یہ حروف لکھتے تھے۔ آئیے اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ یہ کب سے شروع ہوا ہے۔ پرانے قاعدوں میں جیسے بغدادی قاعدہ ہے، ان قاعدوں کے اندر یہ حروف ہوتا تھا، اور اب بھی بغدادی قاعدوں میں یہ شائع ہوتا ہے۔ اور لاہور سے کچھ عرصہ پہلے ایک قاعدہ شائع ہوا ہے، تیسیر القرآن، اب بھی مل جاتا ہے۔ مولانا قاری عادل ولیجہ مظاہری صاحب، شاید فوت ہو گئے ہوں، یہ سوات سے تعلق رکھتے تھے، پشتون، میری ملاقات نہیں ہو سکی باوجود کوشش سے۔ انہوں نے قاعدہ لکھا ہے اور اس کے اندر انہوں نے اس لفظ کو شائع کیا، یہاں ہے لیکن باقی قاعدوں میں نہیں ہے۔ اس کے حوالے سے ہم چند دلچسپ جو ہے نا وہ گزارشات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے کہ یہ حرف ان 29 حروف کے اندر جب لکھا گیا ہے، کب سے لکھا گیا، اس کی تاریخ کیا ہے، کب سے شروع ہوا۔ نمبر 2، اس کو بیچ میں کیوں رکھا گیا، 2 چیزیں ہو گئی۔ نمبر 3، یہ جو ہے یہ لام الف، اس کو ہم لام الف کہیں گے یا ہم اس کو لا کہیں گے یا ہم اس کو ہا کہیں گے، یہ کیا چیز ہے، جی۔ نمبر 3، پہلی تختی میں مفرد حروف ہیں، ایک ہے، یہ بھی ایک ہے، یہ بھی ایک ہے، لیکن یہ 2 جڑے ہوئے ہیں۔ تو تختی نمبر 1 میں تو مفردات ایک ایک ہوتا ہے اور یہاں 2 ہیں، تو مفردات کے بیچ میں مرکبات 2 حرف جڑے ہوئے کیوں رکھے گئے۔ نمبر 2، جی آگے چلتے ہیں۔ 5ویں نمبر پہ یہ بات ہے کہ بعض قاعدوں میں، بعض پرانی چیزوں کے اندر واو اور ہا کے درمیان میں اس کو رکھا گیا ہے، اور بعض میں ہا اور حمزہ کے درمیان میں رکھا گیا ہے۔ اگر یہاں رکھا گیا ہے واو اور ہا کے درمیان میں، تو یہاں کیوں رکھا ہے، اس کو یہاں میم اور نون کے درمیان میں رکھ دیتے، نون اور واو کے درمیان میں رکھ دیتے، حمزہ اور یا کے درمیان میں رکھ دیتے، یا بین الواو والہا، ہا اور واو کے درمیان میں کیوں رکھا ہے۔ یہاں ہا، دوسرے بعض تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ ہا کے بعد اور حمزہ سے پہلے، جی بین الہا والحمزہ، ہا اور حمزہ کے درمیان رکھتے تھے، یہاں کیوں رکھا ہے، اس کو ادھر رکھ دیتے، ادھر رکھ دیتے، ادھر میم نون کے درمیان، نون واو کے درمیان رکھ دیتے، تواز وا کے درمیان رکھ دیتے، با تا سا کے بعد رکھ دیتے، انہی 2 جگہوں پہ کیوں رکھا گیا ہے، اس کی وجہ کیا تھی۔ آگے چلتے ہیں۔ اس کو رکھا گیا تھا تو اس کا مقصد کیا تھا، اس کا مقصد کیا تھا، آگے چلتے ہیں۔ اگر یہ ایک حرف رکھا گیا تھا اور پہلے تھا اور اس کا مقصد تھا، تو اب موجودہ قاعدوں میں کیوں ہے، موجودہ قاعدوں میں اس کو کیوں خارج کیا گیا، جی 7 باتیں ہو گئی۔ نمبر 8ویں بات یہ ہے کہ اس کو ہم لام الف کہیں یا لا کہیں، یہ بات تو بعد میں ہوگی، لیکن الف کو واضح کرنا تھا تو اس کے ساتھ لام جوڑا، تو لام کے بجائے سین جوڑ دیتے، لا کے بجائے سا ہو جاتا، شا ہو جاتا، فا ہو جاتا، جا ہو جاتا، الف کے ساتھ لام ہی کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے، جی۔ تو یہ 9-10 پوائنٹ اس کے حوالے سے ایسے ہیں کہ بڑے دلچسپ ہیں، علمی ہیں، اور اس حوالے سے آئیے ہم گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ تھی کہ یہ حروف تہجی الف با تا میں کب سے شروع ہوا، اس حوالے سے علامہ طیبی ایک معروف دینی شخصیت ہے، تجوید کے ماہر ہیں، ان کی کتاب ہے المفید فی علم التجوید، اس کے اندر انہوں نے قصیدے میں، شاعری میں، منظوم کلام کے اندر تجوید کی بہت ساری چیزوں کو بیان کیا ہے، اور شاندار قصیدہ ہے اور تجوید کی بہترین کتاب ہے۔ 193
193 اس کے اندر اشعار ہے، قصیدہ ہے، مخارج پہ، صفات پہ، را پہ، نون ساکن، نون تنوین پہ، وقف پہ، اس طرح کی مختلف ہیں۔ ان کے اندر اس قصیدے میں وہ کہتے ہیں وعدت الحروف للہجا، جی حروف ہجا کی جو تعداد ہے 29 بلا امتران، کہتے ہیں بغیر کسی شک شبہ کے وہ 29 ہے۔ آگے کہتے ہیں اولها الحمزہ لیکن سمیت بالف مجازا اذ قد صورت، کہتے ہیں شروع میں جو آپ کو الف نظر آ رہا ہے نا، اس کو ہم یہ حقیقت میں حمزہ ہے لیکن مجازی طور پہ مجبوراً ہم اس کو الف کہتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں فاختیرت اللام وقالوا لام الف ای لفظها بهذا اللام عرف، بهذا اللام عرف، کہتے ہیں حروف تہجی کے درمیان میں ایک حرف آتا ہے اور اس کو کہتے ہیں، وہ لکھا ہوتا ہے لام الف، لام الف، جی لام الف، جی یہ جو قصیدہ انہوں نے آج سے صدیوں پہلے لکھا ہے، اس کے اندر حروف تہجی میں انہوں نے لام الف کا تذکرہ کیا۔ جی آگے چلتے ہیں، فتوحات مکیہ ابن عربی شیخ اکبر جو تھے، ان کی معروف کتاب ہے، یہ بھی حروف تہجی پہ ہے، لیکن اس کا موضوع تجوید نہیں، صوفیانہ انداز میں انہوں نے حروف تہجی پہ بحث کی ہے اور شاندار بحث کی ہے۔ اس میں الف با تا پہ بحث کرتے 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 جب وہ جاتے ہیں تو واو کے بعد، بعد الواو، واو کے بعد وہ لفظ لا، لام الف اسی طرح لکھا ہوا لاتے ہیں اور اس پہ بحث کرتے ہیں، اس میں موجود ہے۔ آگے چلتے ہیں، علم النقد والشکل، یہ عربی کی کتاب ہے اور کافی پرانی کتاب ہے، اس کے اندر حروف تہجی کی بحث الف با تا تھا، چلتے چلتے لام میم نون واو، ان کے بعد جا کے یہ لام الف لا حرف لاتے ہیں حروف تہجی میں اور پھر اس کے اوپر بحث کرتے ہیں۔ اسی طرح المحکم فی نقد المصاحف میں علامہ دانی نے حروف تہجی پہ بحث کرتے ہوئے اس حرف کو بیچ میں لایا ہے۔ اسی طرح شمس المعارف میں علامہ البونی نے حروف تہجی پہ صوفیانہ انداز میں بحث کرتے ہوئے باتا سا سب حروف پہ بحث کی اور اس کے اندر لا بھی لایا ہے۔ اسی طرح لطائف الاشارات فی اسرار الحروف میں ہے۔ اسی طرح اصحاف الزمیج میں علامہ ازہری نے اس کو شامل کیا ہے۔ اسی طرح عربی ادب کی ایک معروف اور مشہور کتاب جس سے کوئی عالم مستغنی نہیں ہو سکتا، شاندار کتاب ہے صبح العاشا فی صناعت الانشاء، اس کتاب کے اندر بھی حضرت نے حروف تہجی کی جو بحث کی ہے کہ شکل کیسے بنی، کیا تھی کیا نہیں تھی، مرکب ہے، کتنے خط سے اس کو لکھیں گے، اس میں حروف تہجی کی بحث کرتے کرتے ہوئے واو کے بعد یا ہا کے بعد اس حرف کو لا کو لایا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حروف کتنے ہیں تو آپ نے فرمایا 29 سے، پوچھا گیا کہ جی یہ نازل ہوئے تھے تو پوچھا گیا کہ آدم پہ نازل ہوئے ہیں، یہ منزل من اللہ، اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہیں، تو پوچھا گیا 29 حروف ہیں تو ان میں لا بھی ہے یا لا نہیں ہے، تو پھر حضور نے فرمایا کہ یہ لا جو ہے نا وہ ہے، کہا گیا اگر کوئی اس کو نہ مانے تو حضور غصے میں آ گئے اور فرمایا کہ جو اس کو نہ مانے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ یہ ایک روایت ہے، اس روایت کو نقل کر کے اہل علم آخر میں کہتے ہیں ان صحا، اگر یہ روایت درست ہے تو اس میں حروف تہجی کی تعداد اور حروف تہجی کا آسمان سے نازل ہونا ثابت ہو رہا ہے اگر صحیح ہے۔ اب اس کی سند کیا ہے، صحیح ہے یا ضعیف ہے یا من گڑت ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ اگر بالفرض یہ صحیح نہیں ہے، یعنی یہ گڑی ہوئی بات ہے، من گڑت بھی ہے، لیکن یہ جو گڑی ہے آج سے نہیں گڑی، یہ صدیوں پہلے 8-10 صدی پہلے، 7-8 صدی پہلے سے یہ ایک روایت کمزوری سے ہی آ رہی ہے، لیکن اس سے میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ لا کا مسئلہ، وہ جو اس حدیث میں جو حروف آتے ہیں ان میں لا کا تذکرہ آتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لا جو حرف حروف تہجی میں شمار کیا جاتا ہے، یہ لکھا جاتا رہا، یہ آج کا نہیں صدیوں پرانا ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک مرید تھے، خلیفہ بھی تھے، حافظ عبد الولی، انہوں نے اپنے شیخ سے کہا کہ جی میں اپنے بچے کو دینی تعلیم شروع کرنی ہے تو آپ مہربانی فرما کے کوئی وقت دیں کہ جی میرے گھر تشریف لائیں یا ہم آپ کے پاس آئیں، تو آپ بچے کو الف با تا اور بسم اللہ کر کے نا، بسم اللہ خوانی جسے کہتے ہیں افتتاح سٹارٹ، آپ وہ کروا دیں۔ تو حضرت تھانوی نے ایک تحریر لکھی، الف سے لے کے یا تک حروف لکھے اور وہ بھیج دیے، فرمایا ان کو بچے کو سکھا دیں، انشاءاللہ آپ میری تحریر سے سکھائیں گے تو یوں سمجھے کہ مجھ سے آپ نے ابتدا کروا لیا۔ وہ حروف تہجی جو لکھے ہیں ان میں حضرت تھانوی نے واو اور ہا کے درمیان میں یہ لفظ لا لکھا ہے۔ اسی طرح پرانے قاعدہ بغدادی وغیرہ میں بھی یہ تھا۔ اور عرب دنیا میں ایک لائبریری ہے، اس کا نام ہے آیا صوفیہ یا آیا صوفیہ، یہ اس کا ایک مخطوط قاعدہ ہے، قاعدہ مخطوط، امام فخری کا لکھا ہوا، کون تھے معلوم نہیں ہے، امام فخری کا لکھا ہوا قاعدہ مخطوط ہے۔ اس قاعدہ مخطوط کے اندر وہ عربی قاعدہ ہے، جس طرح نورانی قاعدہ، مدنی قاعدہ اور ایک نایاب چیز ہے،
जी कोई 1870-80 के लगभग का है। जो मखतूत शाया उस वक्त का है, लिखा कब गया है अंदाजा नहीं है। उसमें जहां दीगर हरूफ लिखे हैं वहां हरूफ तहजी में इसको भी लाया गया है। तो बात जो मैं साबित करना चाहता था वो ये था कि ला का जो हर्फ है ये आज से कई सदियां पहले 5, 6, 7, 8 सदियों से हरूफ तहजी के अंदर लिखा जाता था और शामिल किया जाता था। आगे चलते हैं, क्यों लिखा जाता था। दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि इसको हरूफ तहजी में क्यों लिखते थे। तो असल वजह यह है कि हरूफ तहजी के शुरू में जो अलिफ है वो शक्ल के एतबार से तो अलिफ है, लेकिन हकीकतन वो हमजा है, इसलिए कि हमजा कभी हर्फ के शुरू में नहीं आता। बस अलहम्दो जहां आपको जो अलिफ नजर आ रहा है ये अलिफ नहीं है, ये हमजा है। दलील क्या है कि शुरू में भी आया है और इसके ऊपर जबर आया है। अलिफ शुरू में भी नहीं आता और अलिफ पे जबर ज़ेर पेश कोई चीज नहीं आती, वो अलिफ होता है जी। तो इसलिए ये शुरू वाला जो अलिफ है मजाजी तौर पर इसको अलिफ कहा गया, हकीकी नहीं है। अब हकीकी तौर पर भी हरूफ तहजी में अलिफ की आवाज को वाज़ेह करना था, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, इस हरफ को रख दिया कि जब यहाँ पर पहुंचे वाऊ हा पे तो यहाँ इसको पढ़ा दे ला। तो ला पढ़ते हुए अलिफ मद्दा की अलिफ की आवाज बीच में आ जाती है। तो अलिफ की हकीकी अदायगी के लिए इस लफ्ज को बीच में रखा गया। आगे चलते हैं। नंबर 3, ये इसको हम हुरूफ तहज्जी में था या अब हो तो इसको हम ला पढ़ेंगे या लाम अलिफ पढ़ेंगे। तो आपके जहन में है कि ये वाऊ के बाद है या ये हा के बाद है। तो वाऊ के बाद हो या हा के बाद हो, इसका मतलब ये हुआ कि अलिफ भी पहले गुजर चुका है, लाम भी पहले गुजर चुका है जी। तो अगर हम इसको कहें लाम और अलिफ, तो लाम भी अपनी जगह बच्चा पढ़ चुका है, अलिफ भी पढ़ चुका है, तो फिर तो कहने का कोई फायदा ना हुआ। और दूसरी बात यह है कि इसको यहाँ अलग करें, लाम कहें और अलिफ कहें, तो अलिफ कहने में फिर भी अलिफ की हकीकी आवाज तो नहीं, हकीकतन अलिफ तो न पाया गया। ये तो मजाजी तौर पर हमजा को हमने अलिफ कह दिया, जो शुरू में अलिफ हमजा को अलिफ कहा था, वही बात, फायदा तो कुछ न हुआ। इसलिए ये लाम अलिफ इसको नहीं कहेंगे बल्कि इसको ला कहेंगे, इसको ला कहेंगे जी। और इस हवाले से ये बात मेरी नहीं, अहले इल्म ने इसको लिखा है, कहते हैं बादल वाज़ लाम अलिफ हिया ला जी। वो जो होता है कहते हैं ये ला होती है। इसी तरह इसके लिखिए है लाम अलिफ जी, हरफान कुरना, लाम अलिफ को जोड़ के ये 2 हरफ हैं, कुरना इनको जोड़ा गया है। इसी तरह बाज़ लिखा है फल अलिफुल मद्दिया तो फिल हुरूफिल हिजाए जी। हुरूफ हिजा में जो अलिफ मद्दा है लाम अलिफ के साथ लिखा हुआ है, कहते हैं हिया ला, वो ला है। यहाँ ला का लफ्ज इस्तेमाल किया है, लाम अलिफ का इस्तेमाल नहीं किया। इसका मतलब ये है कि हम इसको ला पढ़ेंगे, लाम अलिफ नहीं पढ़ेंगे। आगे हमारा चौथा पॉइंट ये था कि तख्ती नंबर 1 में मीम नून बा ता सा जितने एक एक हरफ हैं, लेकिन ये तो 2 हरफ हैं, तो मुफरदात में मुरक्कबात क्यों, जो अलग अलग हैं उनमें इकट्ठी जुड़ी हुई चीज क्यों रखी गई। तो उसके बारे में अहले इल्म कहते हैं कि वजह यह है कि अलिफ एक ऐसा हरफ है, जब तक इसके साथ कोई और हरफ ना आए तो इसकी हकीकी आवाज नहीं आती। ये किसी के ताबे है, ये किसी का मोहताज है, इसके पीछे कोई हरफ आएगा तो फिर ये पढ़ा जाएगा। इसलिए मजबूरन इसके साथ लाम को जोड़ा ताकि अलिफ की आवाज निकल सके, वरना अकेला अलिफ की आवाज, हम अलिफ तो कह रहे हैं, नाम तो हमने ले लिया है, लेकिन अलिफ की जो आवाज होती है ला बा, वो आवाज नहीं निकल पा रही थी। हकीकतन अलिफ की अदायगी के लिए इसको मुरक्कब किया गया, ये मजबूरी थी। आगे चलते हैं। छठा हमारा पॉइंट है कि इसको वाऊ और हा के दरमियान में क्यों रखा गया जी। नून और मीम के दरमियान में, मीम और नून के दरमियान में, ये किसी और हरफ के दरमियान इसको वाऊ के बाद और हा से पहले ही क्यों रखा गया। तो इस हवाले से दिलचस्प बात यह है कि कहते हैं हा की जो शक्ल है ना, वो शक्ल इसी की भी है। तो शक्ल एक जैसी थी तो इसलिए इन्होंने रख दिया ताकि फर्क भी हो जाए। लंबा करके लिखा हुआ हो तो उसको ला कहना है, और छोटी करके लिखी हुई हो तो हा कहनी है। इस लंबे से इस शक्ल की पहचान हो जाएगी और इस शक्ल से इस शक्ल की पहचान हो जाएगी। ये डबल फायदा था, एक तीर से कई शिकार हो रहे थे, इस एतबार से इसको लिखा। और अगर ये जहां नहीं था बल्कि वाव और हा के दरमियान में ही, बल्कि हा और हमजा के दरमियान में था, तो फिर इसकी क्या वजह है। फिर इसकी वजह ये कहते हैं कि 2 वजह हैं। जिस तरह यहाँ इसका ताल्लुक सिर्फ इस शक्ल के साथ है, तो यहाँ हा के बाद आ जाए तो फिर इसका कुछ ताल्लुक पिछले के साथ भी है, कुछ अगले के साथ भी। पिछले के साथ ये है कि वो छोटी शक्ल है तो वो हा की है, उसी तरह की जब बड़ी शक्ल आ जाए तो उसको ला कहते हैं जी। और अगले के साथ ये है कि जिस तरह अलिफ लाम के साथ होके इस शक्ल में लिखा जाता है या मुख्तलिफ शक्लों में लिखा जाता है, इसी तरह हमजा जब अलिफ की शक्ल में हो, हमजा जब अलिफ की शक्ल में लिखा जाता है जी, ये अलिफ की शक्ल भी है और हमजा की भी एक शक्ल ये है।
یہ حمزہ جب اس شکل میں ہو تو یہ والا حمزہ جب لام کے ساتھ جڑتا ہے تو پھر اس کی کیفیت بھی یہی بنتی ہے جو الف کی ہے. تو شکل کے اعتبار سے جو شکل الف کی بن رہی تھی وہی شکل حمزہ کی بھی لام کے ساتھ جڑتے ہوئے بن رہی تھی. اس اعتبار سے انہوں نے یہاں اس کو رکھا. آگے چلتے ہیں ہم. موجودہ قاعدوں میں پھر اس لا کو لام الف کو کیوں خارج کیا گیا؟ موجودہ جتنے قاعدے ہیں، بغدادی ہو، مدنی ہو، یسر القرآن ہو، سبحانی ہو، رحمانی ہو، ارکانی ہو، جتنے بھی قاعدے ہیں ان کو کیوں خارج کیا گیا؟ تو دراصل یہ کوئی شرعی یا دینی معاملہ نہیں ہے کہ اس کو رکھیں یا اس کو نکال دیں. اس کو رکھیں تو حروف کی تعداد پھر بھی اس کو شمار کیے بغیر 29 ہے. اس کو شمار نہیں کرتے تھے، خالی لکھتے تھے. اور اس کو اگر نکال دیں تو حروف کی تعداد پھر بھی 29 موجود ہے. جی تو الف تو کسی اعتبار سے شروع میں جو الف کہا وہ ہو گیا ہے. تو یہ ایک شرعی مسئلہ نہیں، ایک امور انتظامیہ تھا، ایک ضرورت تھی. اس کے بغیر بھی، لا کے بغیر بھی الف کہنے سے الف کی شناخت کسی طرح ہو جاتی تھی، اگرچہ حقیقت نہیں، مجازی طور پہ، لیکن ہو تو رہی تھی، ضرورت پوری ہو رہی تھی. اس لیے بھی اس کو نکال دیا. دوسرے یہ کہ تختی نمبر 1 میں ایک ایک ہوتے ہیں، تو ایک ایک چیز کے اندر 2 جڑے ہوئے حرف رکھ دیے جائیں تو میل نہیں کھاتا، مزہ نہیں آتا، چس نہیں آتی، وہ اس کا جو طریقہ ہے، حسن ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے. اس لیے اس کو نکال دیا. اب آگے چلتے ہیں. ایک سوال ہمارا یہ تھا، اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے، کہ جب الف ثابت کرنا تھا تو اس کو لام کے ساتھ لکھا. مثلا اس کو لام کے ساتھ کے بجائے ایسے لکھ دیتے سا، تو الف کی تو آواز آ رہی تھی. اس کو لکھ دیتے فا، تو الف کی تو آواز آ رہی تھی. اس کو لکھ دیتے جا، تو الف کی آواز آ رہی تھی. یعنی اس الف سے پہلے صرف لام لایا ہے، الف سے پہلے باقی کتنے حروف تھے وہ کیوں نہیں لایا؟ 28 حروف باقی اور بھی تھے، با تا سا جیم ہا ہا، یہ کیوں نہیں لائے؟ لام کے ساتھ اس کو کیوں مخصوص کر کے لکھا جاتا ہے؟ تو اس حوالے سے 10-12 نکات عرض کرتا ہوں جو انشاءاللہ بہت مفید ہوں گے، اور اس طرح کی اکٹھی دلچسپ معلومات اور مضبوط چیز شاید ڈھونڈنے سے کہیں نہ ملے. نمبر 1، الف کے مختلف معنی ہیں. ان میں سے ایک معنی ہے الفت، محبت، اور ایک معنی ہے لپٹنا. تو الف تمام حروف کے ساتھ جب آتا ہے، مثلا یہ الف ہے تو جب با آئی تو الف یوں ہے جی، الف کے ساتھ جب تا جڑی تو تا یوں ہے جی، اس طرح. اب دیکھیں الف بالکل سیدھا ہے، لیکن لام کے ساتھ جب الف جڑتا ہے، مثلا یہ لام ہے اور یہ الف ہے، تو جب اس کو جوڑتے ہیں تو لام یوں آ جاتی ہے، الف یوں آ جاتا ہے. اب دیکھیں جس طرح محبت ہوتی ہے تو بچے کو بندہ سینہ لگاتا ہے، جفا مار کے ملتا ہے جی، معانقہ کرتا ہے، چیز کو اپنے دل سے لگاتا ہے. اسی طرح الف کا معنی لپٹنا بھی تھا، تو دیکھیں لپٹ کے دکھایا، اور ان میں محبت بھی تھی تو محبت کا اظہار جڑ کے دکھایا. تو یہ الف کے حقیقی معنی کے اظہار کے لیے اس کو لام کے ساتھ جوڑا. آگے چلتے ہیں. مرکب میں جوڑ کے، مثلا یہ الف ہے تو ہم نے اس کے ساتھ با کو جوڑا، یہ مرکب ہو گیا. مرکب میں جو شکل با کی ہے وہی شکل لام کی ہے. مثلا ہم لام کو جوڑتے ہیں با کے ساتھ. اب دیکھیں یہی شکل، یہ شکل اور یہ شکل ایک جیسی ہے. مرکب میں لام الف کی شکل ایک جیسی ہو جاتی ہے، اگرچہ مفرد میں الگ الگ ہے. اب دیکھیں یہ الف ہے اور یہ لام ہے، یہاں سے آگے لام ہے، یہ فرق ہے جی. الف کے ساتھ یہ نہیں اور لام کے ساتھ یہ ہے. مفرد میں فرق ہے، مرکب میں. تو مرکب میں شکل ایک جیسی تھی ان دونوں کی. باقی 29 حروف، باقی جو حروف ہیں، مثلا یہ الف ہے، یہ جیم ہے، اب دیکھیں اس کی اور اس کی شکل ایک جیسی نہیں. یہ کاف ہے، یہ الف ہے، تو اس کو جوڑیں گے تو ایسے ہو جائے گا، اس کی شکل ایک جیسی نہیں. یہ کاف ہے اور یہ با ہے جی، جوڑیں گے تو یہ شکل بن جائے گی جی، اس کے ساتھ یہ ہے. تو کوئی اور کسی اور حرف کی مرکب میں وہ شکل نہیں بنتی تھی جو لام کی بنتی ہے. تو مرکب میں لام اور الف کی شکل ایک جیسی بن رہی تھی، تو ایک جیسی شکل والے حروف کو انہوں نے اکٹھا کر کے لا بنا دیا. آگے چلتے ہیں. کلمہ توحید میں آپ دیکھتے ہیں لا، تو یہ حضرت آدم سے چلا ہے، لا الہ، لام اور الف، لا یہ اکٹھے تھے تو ان کو اکٹھا ہی رکھا جی. اسی طرح قرآن مجید میں الف با کے ساتھ بھی آیا ہے، تا کے ساتھ، سا کے ساتھ، جیم کے ساتھ، ہا کے ساتھ، سب کے ساتھ الف آیا ہے. لیکن اہل علم کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ الف قرآن میں لفظ لام کے ساتھ استعمال ہوا ہے. تو کثرت استعمال کی وجہ سے لا کو جو ہے نا، الف کو یہاں لام کے ساتھ ذکر کیا. اسی طرح جب ہم حروف مقطعات کو دیکھتے ہیں، الف لام میم، الف لام میم را، الف لام میم صاد، الف لام میم اللہ، تو وہاں بھی الف اور لام کی جوڑی ہے. کئی جگہ میں الف اور لام اکٹھے آتے ہیں. تو جب یہ دیکھا کہ الف اور لام کی جوڑی خدا نے بنائی ہے، خدا نے اکٹھا کیا ہے، تو یہاں بھی ان کو اکٹھا کر دو، اس لیے یہاں بھی اکٹھا کر دیا گیا. آگے چلتے ہیں.
ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ شمسی قمری کا جو قانون ہے، مثلا لفظ ہے فجر، فجر، اس میں شمسی قمری کا اور اس کی وضاحت ہم بعد میں کریں گے۔ یہاں جب اس کے شروع میں لام ڈالتے ہیں ایک عام چیز کو خاص کرنے کے لیے، نکرہ کو معرفہ کرنے کے لیے لام ڈالتے ہیں، تو لام کے ساتھ یہ بھی لازمی آتا ہے۔ تو جب شمسی قمری میں لام معرفہ کے ساتھ الف آتا ہے، ان کی جوڑی تھی یہاں پہ، تو کہا یہاں پہ جوڑی ہے تو یہاں پہ ان کی جوڑی بنا دو، اس لیے یہاں کو جو ہے نا وہ الف کو لے آئے۔ اسی طرح جب کسی حرف پہ لام معرفہ داخل ہوتا ہے نکرہ کو معرفہ کرنے کے لیے، عام کو خاص کرنے کے لیے، تو یہ لام آتی ہے، اور لام کیونکہ ساکن ہوتی ہے، جزم ہوتی ہے، اب یہ محتاج ہے، نہیں پڑھی جاتی جب تک پیچھے کوئی حرف اس کی ہیلپ نہیں کرے گا، محتاج ہے۔ اسی طرح الف بھی محتاج ہے، اس کے پیچھے کوئی حرف آئے گا تو اس کی آواز بنے گی با، اگر اس کو ہم ختم کر دیں تو یہ نہیں پڑھا جا رہا، یہ اس کی آواز واضح نہیں ہو رہی۔ جس طرح یہ محتاج ہے اس طرح یہ محتاج ہے، دونوں میں بیماری ایک جیسی تھی، وجہ ایک جیسی تھی، اس اعتبار سے ایک وجہ کی وجہ سے ان کو اکٹھا کر دیا۔ آگے چلتے ہیں، اگلی بات بڑی دلچسپ ہے، وہ یہ ہے کہ اہل علم کہتے ہیں فی الالف لام، فی الالف لام و لام فی الالف، کہتے ہیں الف میں لام ہے اور لام میں الف ہے۔ مثلا یہ الف ہے تو ہم لکھتے ہیں ایسے آتا ہے الف لام فا، حمزہ لام فا، یہ لام ہے تو ایسے آتا ہے لام الف میم۔ اب دیکھیں لام کے اندر الف ہے اور الف کے اندر لام ہے، یہ اس میں پایا جاتا ہے، یہ اس میں پایا جاتا ہے، تو لام میں الف تھا اور الف میں لام تھی، جی الف نے اپنے اندر لام کو جگہ دی تو لام نے اپنے اندر الف کو بسایا، تو کہا جی اس نے کہا کہ اس نے میرے ساتھ محبت کی ہے اور اس نے کہا کہ اس نے کی ہے، تو اس کو جب ضرورت پڑی تو جو محبت کرتے تھے دونوں کو اکٹھا کر دیا، لا بنا دیا۔ اسی طرح اہل علم نے ایک اور بات بھی کہی ہے کہ جس طرح یہ قلب درمیان میں ہوتا ہے 1 2 3، تو یہاں الف کا جو دل ہے وہ لام ہے اور لام کا جو دل ہے وہ الف ہے، قلب اللام الف و قلب الالف لام، الف کا دل لام ہے اور لام کا دل الف ہے، تو یہ دل تھے دو، یہ اس کا دل اور وہ اس کا دل، تو کہا چلے انہیں اکٹھا کر کے لا بنا دے، اس اعتبار سے جو ہے وہ ان کو اکٹھا کیا۔ آگے چلتے ہیں، ایک اور دلچسپ بات، جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہ فجر ہے، فجر، تو فجر کو نکرہ کرنے کے لیے لام لے کے آئے اور اس پہ جزم تھی، اب اس کی مدد کرنی ہے تو مدد ہمیشہ اس کی مدد کے لیے پیچھے یہ الف آیا، جی جہاں بھی لام معرف آیا تو الف اس کی مدد کے لیے آیا کہ میں اس کی مدد کروں گا ہر جگہ، اگرچہ اس کے پیچھے کوئی اور حرف آ جائے، مثلا واو آ گیا ہے تو اب یہ نہیں پڑھا جا رہا، والفجر نہیں پڑھا جا رہا، لیکن اس کو ختم کریں گے تو یہ الفجر یہ پڑھا جائے گا۔ لام کو جب معرفہ کو ضرورت پڑی تو اس کی ہیلپ کے لیے یہ الف آیا، ہمیشہ اس کے ساتھ وفادار دوست بن کے، مجبوری کے وقت اس کی مجبوری کے لیے اس نے ہیلپ کی۔ اب جب الف کی باری آئی تو الف بھی اسی طرح مجبور تھا کہ میں نہیں پڑھا جا رہا، میری آواز نہیں، تو لام نے یہ سوچا کہ جی میری ہر مشکل میں میرا وفادار دوست الف میرے پیچھے کھڑا رہا، میری مدد کرتا رہا، آج الف پہ آئی ہے تو میں اس کے ساتھ وفا کروں، تو اس لیے الف کی مجبوری کے وقت لام اس کے ساتھ آ گیا۔ اس اعتبار سے الف کی ساتھ جو جس حرف کو مرکب کیا جوڑا، وہ باقی کو نہیں کیا، لام کو کیا۔ آگے چلتے ہیں، 29 حروف میں سے 29 حروف میں سے آپ 28 نکالیں تو پیچھے رہ جاتے ہیں، 29 میں سے الف نکالیں تو پیچھے رہ جاتے ہیں 28 حروف میں 29 میں سے ایک الف تھا۔ اب الف کے ساتھ ہم مختلف حروف جوڑتے ہیں، مثلا الف کے ساتھ با جوڑتے ہیں تو با بن جاتی ہے، تا جوڑتے ہیں تو تا بن جاتی ہے۔ اگر اس کے ساتھ با تا سا یہ حروف لگاتے ہیں 2 حرفی 12 حروف، تو یہ با تا سا ہا ہا را زا تو زا فا ہا یا یہ نام بن جاتی، تو ادھر بھی با پڑھتے اور ادھر بھی آ کے با ہو جاتی، اوپر تا اور ادھر بھی تا، تو یہ تو اور الجھن ہو جاتی، مزید مشکل تھی، اس لیے 2 حرفی اس کے ساتھ نہیں لگا سکتے تھے۔ باقی یہ تھا کہ پیچھے جو حروف رہ جاتے ہیں 3 حرفی جیم دال زال سین شین، ان میں سے کوئی لگا لیتے، ادھر جا ہو جاتا، سا ہو جاتا، شا ہو جاتا، آ ہو جاتا، الف کے ساتھ ان میں سے کوئی لگاتے۔ تو اب آپ اس بات پہ غور کریں کہ الف کے ساتھ جب ہم جیم دال زال سین شین صاد ضاد عین غین قاف کاف لام میم نون اور واو، جی ان کو لگائیں گے تو آواز بنے گی جا سا شا دا زا، جی آ غا، یہ آوازیں بنے گی۔ ان ساری آوازوں کو آپ سوچیں اور اس میں ایک آواز لا سوچیں،
تو اب آپ یہ سوچیں کہ بچے نے ان آوازوں میں سے جا سا شا پہلے سنی ہوئی ہے یا لا پہلے سنی ہوئی ہے. تو آپ اس چیز کا فیصلہ کریں گے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو امی ابو سے کہتے ہیں لا الہ پڑھ لا الہ پڑھ، وہ لا کی بات اس نے پہلے سنی ہوئی ہے، پہلے سے مانوس ہے. تو انہوں نے کہا کہ بچے کے لیے ایسا حرف رکھو کہ جو اس نے پہلے سنا بھی ہوا ہو، اس کے لیے آسان ہو، اور پہلے سے مانوس بھی ہو تو اس کے لیے کہنا آسان ہو. اس اعتبار سے انہوں نے الف کے ساتھ لام کو جوڑا. اب آگے چلتے ہیں، بات کو مختصر کرتے ہیں. یہاں ایک بات میں نے عرض کی کہ یہ کبھی واو اور ہا کے درمیان ہوتا تھا اور کبھی ہا اور حمزہ کے درمیان میں ہوتا تھا. اس کی میں وضاحت کر چکا ہوں. ایک نقطہ اور بیان کرتا ہوں، وہ یہ کہ جب الف کے ساتھ ہم کوئی اور حرف جوڑتے ہیں، اس کو جا قرار دیتے ہیں، یا ہم الف کے ساتھ سین سا، تو یہ بن جاتا جا سا شا سا فا کا، اس طرح کا ہو جاتا اور اس طرح کا. تو اس سے الف کی وضاحت تو ہو جاتی، کوئی اور چیز نہیں تھی. لام کو اس لیے جوڑا لا کہا کہ یہاں الف کی وضاحت، الف کی آواز بھی نکالنی تھی، اور لا سے ایک اور پیغام ہے کہ لا تو کلمہ توحید ہے، توحید کا جز ہے، ایمان کا جز ہے. لا شرک کے لیے تلوار ہے، لا کے ساتھ مومن کا ایک تعلق ہے. لا کفریہ نظام کے لیے ایک تلوار ہے، ایک ایٹم بم ہے. تو اس لیے لام لایا تاکہ لام سے ایک نظریہ کی طرف، ایک مشن کی طرف جو ہے اشارہ بھی ہو سکے. آخر میں لا سے متعلق ایک واقعہ عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں. مولانا احمد رضا خان مرحوم سے متعلق ایک کتاب لکھی گئی ہے. کتاب کا نام ہے احوال و آثار. لکھنے والے ہیں علامہ نسیم بستوی، یہ سنی عالم ہیں. انہوں نے اپنے امام کی حالات زندگی سوانح پہ کتاب لکھی ہے. اس کتاب میں شروع میں وہ بحث کرتے ہیں، مولانا احمد رضا خان صاحب کے بچپن کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ان کے استاد نے، ان کے ابو اور دادا نے ان کو جو ہے وہ قاری صاحب کے پاس بھیجا. تو قاری صاحب نے ان کو حروف پڑھانے شروع کیے، الف با تا جی سا. پڑھاتے 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 جب یہاں پہنچے واو، اس کے بعد لکھا ہوا تھا یہ، اور اس کے بعد لکھی ہوئی تھی ہا. جب پڑھایا جی الف با تا سا جی طا ظا عین غین فا قاف لام میم نون واو. اس کے بعد پڑھایا لا، اس کو پڑھایا لام الف واو لام الف. جب لام الف پڑھایا تو مولانا احمد رضا خان صاحب خاموش ہو گئے. انہوں نے کہا جی کہ یہ لام اور الف ہے، تو الف تو میں یہاں پڑھ چکا ہوں اور لام یہاں پڑھ چکا ہوں، یہ دو چیزیں تو پیچھے گزر گئی ہیں، اب یہ دوبارہ لام الف کیوں ہے یہاں پہ؟ تو قاری صاحب جو تھے وہ اس بات پہ تھوڑے سے حیران ہوئے، اور انہوں نے بچے کو لیا اور بچے کے دادا مولانا جو ہے نقی علی خان جو تھے ان کے پاس چلے گئے کہ جی میں نے بچے کو پڑھا رہا ہوں اس کو لام الف. تو بچہ نہیں پڑھ رہا. بچہ کہتا ہے جی لام بھی گزر چکی ہے، الف بھی گزر چکی ہے، کوئی اور حرف دوسری بار نہیں آیا، اس کو دوسری بار کیوں لایا گیا ہے، پھر اس کو جوڑ کے کیوں لایا گیا ہے؟ تو ان کے دادا نے پھر انہیں سمجھایا کہ بیٹا یہ جو الف ہے نا، یہ شکل الف کی ہے لیکن حقیقت میں حمزہ ہے جی. اس لیے الف کی آواز کو نکالنے کے لیے یہاں جو ہے نا لفظ کو جوڑ کے لا لایا گیا تاکہ الف کی آواز نکل جائے، حقیقی آواز ہو جائے، اس لیے لا لایا گیا. اور ساتھ کہا لا لایا گیا. تو پھر جو مولانا احمد رضا خان تھے انہوں نے کہا کہ جی لا الف کی آواز ہی نکالنی تھی تو لام کے بجائے سین شین صاد ضاد اور دو حروف بھی تھے وہ لگ سا کر دیتے، شا کر دیتے، فا کر لام کے ساتھ ہی کیوں کیا ہے؟ تو اس پہ ان کے دادا جان مولانا نقی علی خان نے ایک جملہ کہا بچے سے کہ بیٹا لام اور الف میں صورتاً اور سیرتاً مماثلت ہے، یہ صورت اور سیرت میں ایک جیسے ہیں جی. یہ واقعہ مولانا نسیم بستوی سنی عالم دین نے احوال و آثار میں لکھا. تو علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ اہل حدیث عالم تھے. انہوں نے البریلویہ نام سے ان کے خلاف ایک کتاب لکھی اور اس کے اندر انہوں نے مولانا احمد رضا خان صاحب اور بریلوی مسلک کے اوپر جو ہے وہ گرفت کی، اور گرفت کرتے ہوئے انہوں نے اس واقعے کو لکھا. اور واقعے کو لکھتے ہوئے یہ کہا جی کہ وہ کہتے ہیں جی ایک چھوٹا سا بچہ ہے اس نے یہ سوال کر لیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے جی کہ قاعدہ پڑھنے جائے اور پہلی تختی میں ایسی علمی باتیں کرے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعہ من گڑت ہے. یا انہوں نے اس پہ تنقید کی کہ وہ کہتے ہیں جی دادا نے کہا کہ الف اور لام میں صورتاً اور سیرتاً مماثلت ایک جیسے ہیں، تو انہوں نے کہا جی الف لام میں کون سی صورت اور کون سی سیرت ہوتی ہے، تنقید کی اس کے اوپر. اس کے جواب میں سنی عالم دین مولانا عبد الحکیم اشرف قادری جی انہوں نے ایک کتاب لکھی، یہ علامہ احسان الہی ظہیر کی کتاب کا جواب دیا جی، البریلویہ کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ اس نام سے کتاب لکھی. اس کے اندر انہوں نے
علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ کے اس جملے پہ اور اس تنقید کے اوپر بڑی علمی گرفت کی، اور علمی گرفت کرتے ہوئے صورتاً اور سیرتاً جو احمد رضا خان صاحب مرحوم کو ان کے دادا جان نے سمجھائی تھی بات، اس کے اوپر علمی گرفت کی اور بتایا کہ اس کا صورتاً اور سیرتاً جو ہے نا وہ دونوں کا جو ہے آپس میں تعلق ہے، وہ کیا ہے اس کو میں نے سمجھا دیا ہے، پھر تھوڑا سا سمجھ لیں۔ صورتاً ایسے ہے، مثلا یہ با ہے تو با کے ساتھ الف جوڑتے ہیں تو ایسے ہو گیا، اور با کے ساتھ لام جوڑتے ہیں تو لام ایسے ہو جائے گی، یا ہم اس کو شروع میں جوڑتے ہیں تو ایسے ہو جائے گی۔ اب دیکھیں صورتاً جو شکل الف کی ہے، صورتاً وہی لام کی ہے، تو صورتاً یہ یکساں ہو گئے، مماثلت ہوگی۔ سیرتاً کیا ہے، سیرت کے اعتبار سے یہ کیسے ملتے جلتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ لام ہے، جب ہم لام کو جوڑتے ہیں تو لام کے بیچ میں درمیان میں الف آتا ہے جی، اور یہ الف ہے، جب الف کو ہم ایسے لکھتے ہیں الگ کر کے تو الف کے درمیان میں لام آ جاتی ہے جی، الف میں لام پائی جاتی ہے، لام میں الف پائی جاتی ہے، تو یہ ان کی سیرت جو ہے، ان کی ذات کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے، یہ بات سمجھائی۔ تو یہ علمی اعتبار سے لا کے متعلق ایک بحث تھی، جس کو ہم نے 10 مختلف سوالات اٹھا کے اس کا تحقیقی جائزہ لیا اساتذہ کے لیے۔ امید ہے انشاءاللہ اس کو سنیں گے، سمجھیں گے اور اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ مزید اگلی ویڈیوز تک کے لیے بندہ وسیم اللہ مجاہد کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔